بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہاجرہ شاہ رخ، ان کا سوال ہے فجر نام کیسا ہے، کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو لفظ آپ نے پوچھا ہے فجر، یہ فجر سے بنا ہے۔ ایک تو فجر ہوتا ہے جسے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، سورہ فجر، والفجر ولیال عشر۔ فجر اس کے معنی آتے ہیں رات کی تاریکی کا پھٹنا، صبح کا اجالا، یہ فجر کے معنی آتے ہیں۔ اور اسی سے فجر کی نماز بولتے ہیں نا، فجر، تو اس کے معنی بھی آتے ہیں صبح کا اجالا، صبح کی روشنی۔ تو فجر یا فجر یہ نام رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ فجر یا قرآن کریم کے اعتبار سے بالکل صحیح رکھا جائے گا، جو سورہ فجر قرآن کے اندر آئی ہے اور قرآن کے اندر استعمال بھی ہوا ہے، تو فجر رکھ لے تو اور بہتر ہے۔ باقی فجر اگر رکھتے ہیں تو فجر کے معنی آئیں گے فجر کی نماز، نماز کے معنی بھی آ جائیں گے، اور اس کے جو معنی ہے وہ ہم نے بتلا دیے کہ رات کی تاریکی کا پھٹنا اور صبح کا اجالا، اس کے معنی آئیں گے۔ معنی کے اعتبار سے یہ نام دونوں طرح رکھا جا سکتا ہے، فجر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام رکھیں تو صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، جو نئے خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر رکھ لیں، یہ اور بہتر ہوتا ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اچھی نسبت سے نام رکھیں، اچھے معنی نام رکھیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے نئے ناموں کی وجہ سے غلط ناموں کا انتخاب کر لیتے ہیں، کوئی بے معنی نام رکھ لیتا ہے، کوئی مہمل نام رکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ماں باپ نے اپنے بچوں کے نام غیر اسلامی بھی رکھ رکھے ہیں، یعنی جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو غیروں کے یہاں رکھے جاتے ہیں، وہ نام بھی نئے ناموں کی وجہ سے ہم کیا کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، اور اس کی ترغیب آئی ہے باقاعدہ، اس لیے ہمیشہ ہم کو اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، علماء سے تحقیق کرنے کے بعد نام رکھنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم۔